سزائیں دی گئیں اور خان صاحب نے جج کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ جج صاحب مجھے پتہ ہے آپ نے مجھے سزا دینی ہے، آپ دیجئے سزا، میں اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنے والا بندہ ہوں، کشمیر سمیت پورے پاکستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، زندگی تو خدا کی قسم جتنا عمران خان کشمیر کے بارے میں درد دل رکھتا ہے کوئی پاکستان کے اندر سیاسی رہنما درد نہیں رکھتا۔ پی ٹی آئی کی قیادت پی ٹی آئی کے وکلاء لیڈرز کے لیے انعقاد کیا، آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ دیکھیں وکلاء نے ہمیشہ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی، رول ادا کیا، جانوں کے نذرانے پیش ہوئے، چاہے جس جگہ پر وکلاء کے خون کی ضرورت ہوئی وکلاء سیسا پھیلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے۔ آج بھی کشمیر سمیت پورے پاکستان کو ضرورت ہے اور ہم نے انشاءاللہ تعالی اس ملک کو بچانے کے لیے، آئین کو بچانے کے لیے، بنیادی حقوق کو بچانے کے لیے نکلنا ہے اور اپنے حق کے لیے ہر جگہ پر آواز بلند کرنی ہے۔ ریاست کے 3 ستون ہوتے ہیں، عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ۔ اس وقت نہ عدلیہ آزاد ہے، مقننہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح منڈیاں لگتی ہیں، کس طرح رجیم چینج آپریشن ہوتے ہیں۔ کشمیر سمیت پورے پاکستان میں جو رجیم چینج آپریشن ہوا، جس طرح عوام کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، تو مقننہ اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کی بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے معاملات کے اندر رہے، کسی قسم کی کسی طرح سے کسی معاملے کے اندر مداخلت نہ کرے۔ جب تمام ادارے اپنی اپنی حدود کے اندر رہتے ہیں تب بھی آپ کا ملک ترقی کرتا ہے۔ آپ کشمیری 150 سال سے آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور میرے لیڈر عمران خان نے کشمیر کی دھرتی کے اوپر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا حق دلا کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لیں گے۔ آپ نے جس طرح قربانیاں دی، جس طرح آپ لوگوں نے سفر کیا، پورا پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ ہے۔ جب بھی ملاقات ہم میں سے کسی کی بھی ہوتی ہے تو خدا کی قسم جتنا عمران خان کشمیر کے بارے میں درد دل رکھتا ہے کوئی پاکستان کے اندر سیاسی رہنما درد نہیں رکھتا۔ عمران خان صاحب نے اسی کشمیر کی دھرتی کے اوپر کھڑے ہو کے یہ کہا کہ مجھ سے کشمیری میں دنیا میں جاتا ہوں پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کشمیریوں کی قربانیوں کو بھول جائیں گے؟ تو عمران خان نے اسی سرزمین پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جب تک میری جان ہے میں کشمیریوں کی قربانی کو کبھی نہیں بھولوں گا اور پوری دنیا میں آپ کا مقدمہ لڑوں گا۔ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ آخری جملہ کیونکہ سہیل افریدی صاحب نے واپس جانا ہے۔ لا الہ الا اللہ انسان کو یہ کلمہ غیرت دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ میں اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ تھا، یکے بعد دیگریں سزائیں دی گئیں اور خان صاحب نے جج کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ جج صاحب مجھے پتہ ہے آپ نے مجھے سزا دینی ہے، آپ دیجئے سزا، میں اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنے والا بندہ ہوں، کشمیر سمیت پورے پاکستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، میری جان جاتی ہے تو جائے، لیکن میں پاکستان سمیت، کشمیر سمیت، گلگت بلتستان سمیت، پاکستان کے ہر کونے سمیت ان پاکستانیوں، ان کشمیریوں کی آزادی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا، آخری دم تک انشاءاللہ تعالیٰ لڑوں گا۔ بہت شکریہ۔ لانگ ویکینڈ ہے، لانگ ویکینڈ کے علاوہ آپ کے اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے
اور وکلا کا ٹائمنگز کے بعد بیٹھنا، کیونکہ میں پروفیشنل آدمی، مجھے پتہ ہے انتہائی مشکل، ناگزیر اور ناممکن ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہاؤس فل ہے. آل کریڈٹ گوز ٹو یو، آل کریڈٹ گوز ٹو آل مائی لائرس، فیمیل لائرس، سب کو جی بات کو یہ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. میں ہمارا جلسہ تھا آج، وہاں سے جب نکلا تو سہیل افریدی صاحب کی اسپیچ شروع ہو رہی تھی، میری اسپیچ ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے واپس جانا ہے تو آپ پہلے چلے جائیں وہاں. تو میں نے کہا کہ میں جاتا ہوں، تو باہر کے ٹریڈیشنز ہیں، اور میں تو کیونکہ 25 سال اس پیشے سے وابستہ رہا ہوں الحمدللہ، اور ہمارا اڑنا بچھونا تو یہ وکالت ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بار جو ہیں وہ ایک ایسا گلدستہ ہوتی ہیں جس کے اندر ہر رنگ، ہر نسل، ہر سیاسی پارٹی کا کوئی نہ کوئی پھول سجا ہوتا ہے. سو یہ وہ گلدستہ ہے جس کا کام بیسیکلی کیا ہے، جس کا کام ہے رول آف لا کی بات کرنا، جس کا کام ہے سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرنا. اور مجھے یہ کہنے میں بالکل بھی آر نہیں ہے کہ یہ وہ بارز ہیں، یہ وہ بارز ہیں جنہوں نے چیک اینڈ بیلنس کا کانسیپٹ دیا. یہ وہ بار ہیں جو جوڈیشری کا جو ہے احتساب کرتی ہیں. اور یہ مجھے کہاں سے ملا؟ یہ مجھے کہاں سے ملا؟ ضرور میرے لیڈر نے سپرمیسی آف لا کی بات کی، ضرور میرے لیڈر نے کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی کی بات کی، لیکن مجھے یہ سبق میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل بتایا. کس ٹائم بتایا؟ اس وقت بتایا کہ جب انہیں خطبہ حجت الوداع میں کھڑے ہو کے کہا کہ کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر، کسی اجمی کو کسی عربی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں. This is known as rule of law. اور ایگزیکیوٹ کر کے دکھایا کہ جب ایک طاقتور قبیلے کی عورت چوری میں پکڑی گئی تو آپ کے پاس یہ مقدمہ آیا. تو یہ مقدمہ جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے وہاں پر الفاظ استعمال کیے جو تاریخ کا حصہ ہے، اور آپ نے کہا کہ اگر اس خاتون کی جگہ میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے. This is known as rule of law. This is known as supremacy of constitution، جو ہمیں ریاست مدینہ نے سکھایا. اور ہم مورل ویلیوز پڑھ کے آتے ہیں، ہم ایتھکس پڑھ کے آتے ہیں، ہم لا گریجویٹ ہیں. ٹھیک ہے، میں سیاسی گھرانے سے ہوں، میرے بزرگ بھی الیکشن لڑتے آئے، میں نے بھی لڑا الیکشن، لیکن مجھے یہ کہنے دو آج کہ بارز کھڑی ہوتی ہیں اپنے وکلا کے ساتھ، کالے کوٹ کے ساتھ، کیونکہ کالا کوٹ کھڑا ہوتا ہے سپرمیسی آف لا کے ساتھ، رول آف لا کے ساتھ، کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ جب میری الیکشن پٹیشن گئی اور 50,000 سے میں جیتا اور اس کے جگہ نیا نوٹیفکیشن آیا تو 6,000 وکیل اسلام آباد میں سے میرے خلاف وکالت نامہ نہیں گیا. 7,000 وکیل پنڈی کے تھے، کسی نے وکالت نامہ نہیں دیا میرے خلاف. اور کراچی سے وکیل آئے، سب نے کہا ہمیں پتا ہے کہ اسلام آباد سے علی بخاری جیتا ہے، کیونکہ 204 الیکشن کے دوران میرے پولنگ ایجنٹ وکیل بیٹھے ہوئے تھے دونوں بار میں سے. اس بار میں ہر وکیل کا کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق تھا. لیکن آج بھی پوچھیں تو کہیں گے کہ عمران خان کا ایک ورکر یہاں سے جیتا. بیکے نہیں، کسی میں جرت نہیں ہوئی خرید سکے، کیونکہ کلمہ گو ہیں اس نبی کا، تو اس کی لج پالنا بھی حق رکھتے ہیں. میں آج یہاں ایک چیز کا اعلان کروں گا، میرے سے سہیل افریدی صاحب کی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن میں اس وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے بار صدر، آپ کا بار جنرل سیکرٹری، آپ کا ہمارا ILF کا جنرل سیکرٹری، ہمارا صدر ہمارے پاس آئے گا، سلمان احمد راجہ کے پاس آئے گا، نعیم پجوتے کے پاس آئے گا، میں ان کے سارے مسائل سن کے لے کر جاؤں گا سہیل افریدی کے پاس، اور وہ گرانٹ دے گا. اور یقین جانے وہ گرانٹ ذاتی اپنے مفاد کے لیے نہیں دے گا. یقین جانے وہ گرانٹ اپنی ذاتی تشہیر کے لیے نہیں دے گا. یقین جانے وہ اپنی گرانٹ اپنی ذاتی پارٹی کے مفاد کے لیے نہیں دے گا. یقین جانے وہ یہ گرانٹ چاہے وہ کسی لائبریری کی شکل میں ہو، چاہے وہ کمپیوٹر کی شکل میں ہو، چاہے جو آپ کے مسائل ہیں آن گراؤنڈ اس کی شکل میں ہو، وہ ذاتی مفاد کے لیے نہیں دے گا، وہ علی بخاری کے لیے نہیں دے گا،
وہ سلمان اعظم راجہ کے لیے نہیں دے گا, وہ عمران خان کے لیے نہیں دے گا, وہ عوام الناس کے لیے دے گا, وہ خدا کی مخلوق کے لیے دے گا, وہ آپ وکلا کے لیے دے گا, کیونکہ آپ ریپرزینٹیٹو آف دا پیپل ہیں, آپ ریپرزینٹیٹو آف عوام الناس ہیں, آپ ریپرزینٹیٹو آف پبلک آف لارج ہیں, پبلک ایٹ لارج ہیں. وہ آپ کا حق ہے, ہمارے پاس امانت ہے, ہمارے سی ایم کے پاس امانت ہے, وہ اپنی امانت آپ کو لوٹائے گا, اور آپ کے پاس جو امانت ہے وہ اس مخلوق خدا کی امانت ہوگی جس کے اللہ کو آپ نے جواب دینا ہے. وہ آپ کریں گے صدر صاحب, آپ کریں گے سیکرٹری صاحب, وہ آپ کے ذمہ ہوگا. آخری بات میں کر دوں, کیونکہ باہر میں تقریر ہمیشہ اور طرح ہوتی ہے, سیاسی جذباتی تقریر نہیں کروں گا. ایک بات ضرور کرتا چلوں, باہر کا کام ہے چیک اینڈ بیلنس رکھنا. میں نے ایک جگہ جناب علی مولا مشکل کشا کا قول پڑھا کہ ہر جج دوزخ کے دہانے پہ کھڑا ہے, جو ایمانداری سے محنت کرتا ہے وہ پیچھے آ جاتا ہے. یہ چیک اینڈ بیلنس جب ہم نے وکالتیں شروع کی تو اس وقت بارس کرتی تھی, بارس کے ریپرزینٹیٹو کرتے تھے. جرت نہیں ہوتی تھی کسی کی کہ جو جج راشی ہے, جو جج سفارش سنتا ہے, وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے, گھسیٹ کے وکیل اس کو نیچے اتار دیتے تھے. اور چیف جسٹس سے لے کے نیچے تک سارے جوڈیشری کے اندر یہ کام ہوتا تھا. تو بھائی ذات کی بات نہیں کروں گا, عمل کی بات کروں گا, وہ بھی اپنے لیے نہیں, اپنی پارٹی کے لیے نہیں, عوام الناس کے لیے. کیونکہ مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ آج عوام الناس چاہے پاکستان کی ہو, چاہے آزاد کشمیر کی ہو, چاہے جموں کشمیر کی ہو, ان کے دلوں کی دھڑکن عمران خان ہے. اور لاسٹلی میں ہمیشہ کہتا ہوں, ہم ایک نہیں, کشمیر کے لیے 2 محاذوں پہ لڑ رہے ہیں. 2 محاذ ہیں, ایک وہ جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق ہے, جو کہ مقبوضہ کشمیر پہ انڈیا نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے, اس سے ان کی حق خدا دریت دلوا کے جو ہے وہ دلوانا ہے. اور دوسری جو یہاں پر مقبوضہ آزاد کشمیر کے اندر ایک, میں اسے رجیم چینج کی جگہ اچھا الفاظ یوز کرتا ہوں, قدغن مار کے, شبکون مار کے, کسی بھی طرح جو گورنمنٹ سٹاپل کی گئی, جو عوام کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, جو آپ کی ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ان کو ہٹایا گیا. اس سے بھی آپ کو آزادی ملے گی, ہمارے تو فعل ملے گی. اللہ وسیلہ پیدا کرتا ہے, آپ کی بار کے تو فعل ملے گی, آپ کے بار کے جتنے بھی عہدیدار ہیں ان کے وجہ سے ملے گی. یہ وسیلے میرے اللہ بناتا ہے اور چیزیں آگے چلتی ہیں. Lastly, once again, I would like to thanks to all of you from the core of my heart. It's great honor for me. It's great honor for me to be here and address this bar. یہ میرے لیے زندگی کا ایک بہت بڑا لمحہ ہے, بہت خوشی کا مقام ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی عزت بخشی, شاید کبھی زندگی میں بھلا نہیں سکیں گے. So very kind of you and hat off. بلا شبہ